سالم صاحب نے کال کیا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے 3 سوال کیے ہیں روحانی بیماریوں کا علاج. پروگرام خود اسی کے لیے مانوس ہے ہمارا، اور قرآن وغیرہ جو پڑھ کر پھونکنا اور دم کرنا اس طرح کے جو بھی مسائل پر ہے تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اور نکاح سے متعلق بھی انہوں نے سوال کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے ابھی سوال کیا ہے تو بھائی کے سوالات کا ہم خلاصہ نکالیں گے. تو پہلے کے 2 سوالات کہ یہ روحانی بیماریاں آتی کیسے، داخل کیسے ہو جاتی ہیں، اور اسی کے اندر ساتھ میں یہ کہ قرآن مجید سے علاج کروایا جا رہا ہے کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک ناجائز ہے، یعنی اس میں جائز اور ناجائز قسمیں کیا ہے ذرا بتلا دیجئے. اور تیسرا سوال تھا جو کہ ٹاپک سے باہر تھا، پھر بھی میں اشارتاً جواب دے دوں گا، یعنی نکاح سے متعلق. جہاں تک پہلا سوال ہے کہ روحانی بیماریاں آتی کیسی ہیں، مثال طور پہ جن کا آ جانا یا جادو کا آ جانا، قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان کے اندر جن آ جاتا ہے، جادو کے اثرات کا ہونا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 103، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179 279، یہ آیتوں کے اندر، اور قل کے سورے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. آتا کیسا ہے؟ 3 میں سے ایک بنیاد بنتی ہے جس کی وجہ سے جن انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کبھی جن انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے گرم پانی پھینک دیا، جیسا کہ عام طور پہ ہم کو سکھایا گیا کہ کچھ بھی کام کرنا ہے تو بسم اللہ کہہ کر کرنا چاہیے، لیکن ہم گرم پانی پھینک دیتے ہیں، بعض اوقات موریوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بلوں میں ڈال دیتے ہیں، سوراخوں میں یا ویران جگہ پر ہم جا کر کوئی بھی چیز پھینک دیتے ہیں. تو ایسے وقت پر آپ تکلیف پہنچاتے ہیں، نتیجے میں لوگ بدلہ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انتقامی کارروائی کرتے ہیں جن آپ پر حملہ کرتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر کوئی آپ کا کمپیٹر یا آپ کا چاہنے والا جادوگر کی مدد سے یہ جن کو حاوی کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. جب تک سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 103، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ ہو اس وقت تک کائنات میں پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو لیکن امکانات ہیں کہ جادو کی طرف سے، جادوگر کی طرف سے جن بھیجا دیا جاتا ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جن اور شیطان کو مسلط کرتے ہیں عذاب کے طور پر، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں کہا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ دیتا ہے اس کے پیچھے شیطان کو اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں، جن کو مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ 3 طریقے سے مسلط ہو جاتا ہے. بہرحال بندے کو بعد میں ریالائز ہوتا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ انشاءاللہ آج ہم تفصیل طور پہ بتائیں گے ابھی آپ کو. یہ تو پہلا آپ کا سوال ہوا آتا کیسے. دوسرا ہے کہ قرآن مجید سے کے علاج کا جائز اور ناجائز طریقہ کیا ہے. اگر قرآن مجید کی آیتیں ادب کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور برائیوں سے بچتے ہوئے پڑھی جائیں تو یقیناً یہ علاج صحیح ہے اور اس طریقے سے علاج کیا آ سکتا ہے. لیکن تعویذ لٹکا کر یا پلیتے یا اسی طرح بھلاواں یا ایسے جادو کے ذریعے سے یا ناجائز طریقے سے شرکیہ منتر، اگر ان سب کو انوالو کرتے ہوئے علاج کیا جائے تو وہ ناجائز طریقہ ہے. اور بھی میں آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ دوں گا. جہاں تک مسئلہ ہے کہ لین دین جہاں پر پایا جائے ایسی شادی، تو شادی تو ہو جاتی ہے لیکن لین دین کا گناہ لکھا جاتا ہے. امید کہ جواب مکمل ہو. صاحب شکریہ. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جی محترم، کون اور کہاں سے؟ سرور نگر سے بول رہا ہوں. جی سرور نگر سے، حیدرآباد سرور نگر سے بول رہا ہوں. کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد افسر. محمد افسر افسر صاحب. جی جی ہاں. بتائیے کیا سوال ہے افسر صاحب آپ کا؟ کہ یہ جو نا روحانی علاج کیا خبروں پہ ہوتا ہے؟ جیسے ابھی ہمارے یہاں کچھ رشتے دار جانتے ہیں کہ نا رحمت آباد پہ کہ کافی علاج ہوتا ہے ان کے گزارتے ہیں وہاں پر. اچھا جی. اور ایک سوال ہے کہ جو ہے نا بہت بہت خوشی ہوئی کہ 1 سال گزر گیا ہے. میں کنٹینیو دیکھتا ہوں اس ایپیسوڈ کو. ماشاءاللہ، بس یہی آپ کی جو ہمت افزائیاں ہیں ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیتی ہیں. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جو ہے نا یہ ایپیسوڈ اور جاری رہے ہمیشہ ہمیشہ کیجیے. جی جی جی. اور یہ اور ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی میرے کچھ نا مولانا سے درخواست ہے کہ کبھی کبھی اتنا اس میں مجھ کو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ یہ روحانی بیماریوں میں سے ہے. انسان کو جب غصہ آتا ہے نا. کیا غصہ روحانی بیماریوں میں سے ہے؟ اچھا جی.
میں تو اہل حدیث سے ثابت رکھتا ہوں کہ پھر بھی آپ اس کا خلاصہ کر دیجیے کہ قبروں پہ کیا روحانی علاج ہوتا ہے؟ اچھا، وہاں پر جو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ افسر صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا. ناظرین، یقیناً ہم اس سوال کا جواب دیں گے افسر صاحب کے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور جانتے ہیں مدنی صاحب سے. ابھی سرور نگر سے افسر صاحب نے سوال کیا تھا مدنی صاحب کہ کیا خبروں پر روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور کیا غصہ روحانی بیماریوں کا کوئی حصہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے ابھی سوال کیا ہے کہ قبروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ علاج ہو جاتا ہے، تو جانا صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ وہاں پر علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایک مسلمان کے لیے یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ کہاں سے حل ملتا ہے. کہیں پر بھی حل ملے، اگر وہ چلا جائے تو کبھی پہاڑوں پہ چلا جائے گا، کبھی وہ درختوں میں، کبھی جنگل میں. جہاں کہیں حل مل جاتا ہے ایک مسلمان وہاں نہیں جا سکتا. جہاں پر قرآن اور حدیث، قرآن اور صحیح احادیث سے جہاں پر دلیل ملتی ہے، صرف اسی طریقے سے ہم کو عقیدہ بناتے ہوئے علاج کرانا چاہیے. قرآن اور صحیح احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر شرک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا. اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. اور سورہ مائدہ میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا. ان آیات اور احادیث کی روشنی میں جہاں کہیں بھی شرکیہ کام ملوث ہو جائیں یا بدعتی کام ملوث ہو جائیں، اس علاج سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. میں آپ کو جنرل رول دے رہا ہوں، اس کی روشنی میں آپ خود آسانی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی شرکیہ طریقے سے اور بدعتی طریقے سے علاج ہوتا ہے وہاں پر اپنے آپ کو مت لے جائیے. بیمار ہو کر تھوڑی دیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے ایمان کو مت گنوائیے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کامل نسخہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے. قرآن مجید کی آیت انشاءاللہ میں اس ایپیسوڈ کے آخر میں بتاؤں گا. اور ایک چارٹ بھی میں نے تیار کیا ہے جو جیسا کہ آپ نے کہا حیدرآباد کے ہیں، IRF سینٹر پہ موجود ہے. تو ایک میں نے چارٹ دعاؤں کا تیار کیا ہے، قرآن مجید کے حوالے اس کے اندر ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں سینٹر پر پہنچ کر. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کافی ہے ہمارے لیے علاج. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا، اور آپ نے اور بھی سوال کیا انشاءاللہ اس کے بھی جوابات دیے جائیں گے. ناظرین، اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، انہیں بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی شبانہ صاحبہ. جی میں بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں یہ پروگرام کے لیے، جس ترتیب سے دیا جاتا ہے، جس طریقے سے مطلب اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور جن سے بہت سے لوگوں کے مسائل جو ہے سالو ہوتے ہیں. تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں جواب ملتے ہیں. میں نے پہلے بھی میرے کئی سوال کرے تھے، اور مطلب میں یہ ایک سوال جاننا چاہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے شادی کی جب سے تو مجھ پہ ایسا الزام دیا کہ میں نے ان کے اوپر جادو کروایا تھا. اچھا جی. میرے شوہر کے والدہ بولے میرے کو لے کر گئے تھے اور کسی نے بتایا کہ میں نے جادو کروایا جب سے دوسری شادی ہوئی، مطلب 4 مہینے سے. اس کے پہلے تک بھی ایسی کوئی بات کبھی نہیں ہوئی، میرے ہاتھوں سے کھانا کھاتے تھے، کچھ پرابلم نہیں تھی مطلب. لیکن ابھی 4 مہینے سے آتے ہیں ملنے، لیکن پانی کی ایک بوند جسے کہتے ہیں گھر کی پینا پسند نہیں کرتے. تو اس کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتی ہے. تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مطلب میں ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتی ہوں پہلی بات تو، کیونکہ اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں. لیکن اس کا کیا علاج کیا جائے؟ مطلب میں ایسی کوئی چیز ہو پڑھنے کے لیے جس سے پڑھنے سے ہمارے بہتر ہوتے ہیں سارے مسائل. یہ کیونکہ مطلب میرے شوہر وہی بول رہے ہیں کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، پھر اس کے بعد میں کھاؤں گا پیوں گا. تو اس تعلق یہ کچھ وقت کے لیے الزام دینا تو معنی نہیں رکھتا ہے. تو ایسا کچھ اگر قرآن میں پڑھنے کے لیے ہے کوئی چیز کی جس سے ہمارے مسائل بہتر ہوتے ہیں، تو میں گزارش کروں گی کہ مجھے بہت شکریہ شبانہ صاحبہ، میں آپ کی کیفیت کو سمجھتا ہوں. مدنی صاحب، ہم یہ بات کو لیں گے کہ کسی نے جادو کروایا ہے، ایک الزام ہے، لیکن اس کا بقیہ سبھی چیزوں کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، روحانی بیماری کا علاج ہے. لیکن شک کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ جو شک کے دائرے سے باہر نکالنے کے لیے خود جو پڑ گیا ہے اور جس کے اوپر الزام ہے وہ بھی.
اس کے لیے کوئی حل بتائیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک SMS کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں محمد سہیل حیدرآباد سے, کیا جن اور شیاطین انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا انسان جن اور شیاطین کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے بھائی نے سوال کیا تھا کہ میں جو غصے میں آتا ہوں کیا وہ شیطان کی طرف سے ہے؟ یقیناً جو انسان غصے میں آتا ہے تو اس کا ایک جسمانی اس کا تعلق بھی ہے, نفسیاتی تعلق بھی اور روحانی تعلق بھی. یہی وجہ ہے کہ ہم کو سارے علاج بتائے گئے ہیں. انسان کے اندر خون کا جو دوران ہوتا ہے یا